ایک حقیقت، ایک واقعہ۔ ایک ٹیچر کہتی ہیں میں نے طالبات کی ایک ٹیم کو سال کے آخر میں ایک پروگرام میں ان کی ماؤں کے سامنے نظم پیش کرنے کے لیے ٹرین کرنا تھا۔ تیاری اور ریہرسل کے مختلف مراحل کے بعد بالآخر پروگرام کا دن آ گیا۔ نظم شروع ہوئی، مگر ان کی اس خوبصورت کارکردگی پر اس وقت پانی پھر گیا جب ایک بچی جو اپنی سہیلیوں کے ساتھ نظم پڑھ رہی تھی اچانک اپنے ہاتھ، جسم اور انگلیوں کو حرکت دینے لگی اور اپنا منہ کسی کارٹون کریکٹر کی طرح بنانے لگی۔ اس کی ان عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے دوسری تمام بچیاں پریشان ہو گئیں۔ ٹیچر کہتی ہیں میرا جی چاہا کہ میں جا کر اس بچی کو ڈانٹ پلاؤں اور اس سے تنبیہ کروں کہ وہ ڈسپلن اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ مجھے اس پر اتنا غصہ آیا کہ قریب تھا کہ میں اسے سختی سے ان بچیوں سے کھینچ کر الگ کر دوں، لیکن جوں جوں میں اس کے قریب جاتی وہ پارے کی طرح جھٹک کر مجھ سے دور ہو جاتی۔ اس کی یہ حرکتیں بڑھتی گئیں، وہ سارے لوگوں کی نظروں کا مرکز بن چکی تھی۔ وہاں موجود تمام خواتین اس کی ان حرکتوں پر زور زور سے ہنس رہی تھیں۔ میری نظر پرنسپل پر پڑی، جن کی پیشانی مارے شرمندگی کے پسینے سے شرابور تھی۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھیں اور مجھے کہنے لگیں اس بدتمیز اور بےہودہ لڑکی کو اسکول سے نکالنا ضروری ہے۔ میں نے بھی ان کی بات کی تائید کی، لیکن ایک چیز نے ہم سب کی نظروں کو متوجہ کیا۔ اس پورے وقفے میں اس بچی کی ماں کھڑی ہو کر اپنی بچی کی ان حرکتوں پر تالی بجا رہی تھی، گویا وہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی کہ وہ اپنا یہ فضول کام جاری رکھے۔ جیسے ہی نظم ختم ہوئی میں جلدی سے اسٹیج کی طرف بڑھی اور اس لڑکی کو زور سے پکڑ کر کھینچا اور بولی، تم نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ نظم پڑھنے کی بجائے یہ اول جلول حرکتیں کیوں کی؟ وہ بولی، اس لیے کہ پروگرام میں میری ماں موجود تھی۔ مجھے اس کی اس ڈڈائی بھرے جواب پر بڑی حیرت ہوئی، لیکن اس وقت بڑا دھچکا لگا جب اس نے آگے سے یہ کہا، میری ماں بول اور سن نہیں سکتی۔ میں گونگے لوگوں کی زبان میں اس نظم کا ترجمہ اپنی ماں کے لیے پیش کیا تاکہ دیگر تمام بچیوں کی ماؤں کی طرح میری ماں بھی اپنی بیٹی کی کارکردگی پر خوشی کا اظہار کر سکے۔ جیسے ہی اس نے یہ وضاحت کی، وہ دوڑ کر اپنی ماں کی طرف بڑھی اور اس کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ جب وہاں موجود سارے لوگوں کو حقیقت معلوم ہوئی تو سارا حال سسکیوں سے گونجنے لگا۔ واقعے کا سب سے خوبصورت پہلو یہ تھا کہ پرنسپل نے اس بچی کو اسکول سے نکالنے کی بجائے انعام سے نوازا اور اسے مثالی طالبہ کا بھی خطاب دیا۔ وہ لڑکی جب وہاں سے نکلی تو سر اٹھا کر خوشی سے اچھلتے ہوئے جا رہی تھی۔ بعض موقعوں پر جلد بازی میں دیا گیا رد عمل کسی دوسرے انسان کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے، اور ہمیں کبھی بھی کسی دوسرے کو جج کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی جلد بازی میں کسی دوسرے پر حکم چلانا چاہیے۔ محض بدگمانی کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ملنا جلنا کم کر دیتے ہیں، رشتے ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ سے لوگوں کے ساتھ حسن ظن کی توفیق مانگیے کہ اسی میں دلوں کا سکون اور سینوں کی سلامتی ہے۔